اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب تم نے قتل کیا نفساً ایک آدمی کو فَادَّارَأْتُمْ فا تو ادارا تم جھگڑنے لگے تم فَادَّارَأْتُمْ تو پھر تم جھگڑنے لگے فیہا اس میں وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اور جب تم نے ایک آدمی کو قتل کیا پھر تم اس میں جھگڑنے لگے واللہ اور اللہ مخرجن نکالنے والا ہے ظاہر کرنے والا ہے خارج لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں ہم ما کنتم جو تم تھے تکتمون چھپاتے واللہ مخرج ما کنتم تکتمون اور اللہ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپاتے تھے فقلنا تو قلنا ہم نے کہا ادربوہ تم مارو اسے اب یہ ضرب المصدر سے ہے ادربا ادربو تم اسے مارو اسے ببعدہا اس کا بعض فقلنا تو ہم نے کہا ادربوہ تم مارو اسے ببعدہا اس کا بعض یعنی اس کا کچھ حصہ کذالک اسی طرح یحیی زندہ کرے گا اللہ الموتى مردے کو ویریکم اور دکھائے گا تمہیں آیاتہ اپنی نشانیاں لعلکم تعقلون تاکہ تم عقل کرو لعلکم تاکہ تم تعقلون عقل کرو یعنی غور و فکر کرو سوچو سمجھو ثم پھر قصد نیا لفظ ہے یہاں قصد کا مطلب ہوتا ہے سخت ہونا قلوبکم تمہارے دل ثم قصد قلوبکم پھر تمہارے دل سخت ہو گئے من بعدی بعد اس کے من بعدی بعد ذالکا من بعد ذالکا اس کے بعد فاہیہ تو وہ کل حجارہ پتھر جیسے ہیں تو تمہارے دل اس طرح سخت ہو گئے جس طرح کے پتھر ہوتا ہے ثم قصد قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوتا ہے او کا مطلب عربی میں ہوتا ہے یا اشد زیادہ شدید قسوہ سختی اشد قسوہ یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے پھر اس کے بعد ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نشانیاں دیکھنے کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے گویا کہ وہ پتھر ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تو یہاں ثابت ہوا کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ترین چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے وَإِنَّا اور بے شک من الحجارتی پتھروں میں سے حجارتن پتھر وَإِنَّ من الحجارتی تو بے شک پتھروں میں سے لما البتہ یتفجرو پھٹ جاتے ہیں پھوٹ نکلتی ہیں منہ اس سے الانہار نہروں کی جمع انہار نہریں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ اور بے شک پتھروں میں سے کچھ ایسے پتھر ہیں البتہ ان میں سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں وَإِنَّ اور بے شک منہا اس میں لما البتہ یشقق پھٹ جاتے ہیں فیخرج تو نکلتا ہے منہ اس سے الماء پانی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی پتھر ہوتے ہیں کہ گویا کہ ان سے جو ہے وہ پانی نکلتا ہے وَإِنَّ اور بے شک مِنْهَا اس سے لما البتہ یہبط گرتا ہے من خشیت اللہ کے خوف سے خشیت لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں خشیت ڈرنا
من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے بعض پتھر گر پڑتے ہیں، بعض میں سے پانی نکلتا ہے، بعض سے چشمے پھوٹ پڑتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتھروں کی اقسام کی وضاحت کی۔ 3 اقسام یہاں پتھر کی بیان کی گئی جو تفسیر میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَمَا اللَّهُ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، بے خبر یا غافل، عما، یہ اصل میں تھا ان ما، ان کا مطلب سے، ما کا مطلب جو، تو عربی قاعدے کے مطابق ان ما کو اما بنا دیا گیا۔ اما، اس سے جو، تعملون، تم کرتے ہو، وما اللہ بغافل عما تعملون، تو جو تم عمل کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اب ان آیات کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تو پہلی آیت جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، ان آیات میں بھی اسی واقعے کو بیان کیا گیا جو اس سے پہلے جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا، اور اس کا ذکر تو پہلے بھی ہو چکا تھا۔ اس کا تحقق پہلے بھی ہوا، ذکر اس کا پہلے بھی ہوا، اور اس کا ذکر بعد میں بھی کیا گیا تاکہ بنی اسرائیل کو ان کی خود سری ہٹ درمی پر دوبارہ سے سرزنش کی جائے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ قتل تو ایک شخص نے کیا تھا اور اس آیت میں تمام بنو اسرائیل کی طرف اس کی جو ہے وہ نسبت کی گئی ہے کہ تم سب نے قتل کیا، اس کا جواب یہ ہے کہ عرب جو لوگ تھے، اہل عرب، ان کا یہ طریقہ تھا کہ قبیلے کے ایک فرد نے اگر کوئی کام کیا ہو تو پورے قبیلے کی طرف اس کی نسبت کر دیتے تھے۔ بنی اسرائیل قاتل کو مخفی رکھنا چاہتے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک گائے ذبح کرو، اور فرمایا کہ اس گائے کے کسی عضو کو اس مقتول پر مارو۔ اس عضو میں مختلف اقوال ہیں کہ وہ کون سا حصہ تھا۔ بعض نے کہا کہ یہ زبان تھی، بعض نے کہا تھا دم تھی، بعض نے اس کان کا کہا ہے، اور بعض نے ہڈی، اور بعض نے دل کا کہا ہے۔ پھر جب گائے کے حصے کو مقتول پر مارا گیا تو اس کی رگوں سے خون بہنے لگا، اور اس نے کہا کہ مجھے میرے بھتیجے نے قتل کیا ہے۔ اب اس واقعے کے اندر حکمت کیا تھی؟ اب سوال یہ ہے کہ اس مقتول کو اس طرح کیوں زندہ کیا گیا؟ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ویسے ہی تو زندہ فرما دیتا تھا، آخر اس سے پہلے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 اسرائیلیوں کو زندہ فرمایا تھا۔ اب اس کا جواب کچھ یوں دیا ہے علماء اکرام نے کہ مقتول کو زندہ کرنے کے سلسلے میں جو مشقت کا کچھ بوجھ تھا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل پر ڈالنا چاہتا تھا، اور وہ جو ہیلے بہانے کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ظاہر کرنا چاہتا تھا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیک ماں باپ کے فرما بردار بچے کو فائدہ بھی پہنچانا چاہتا تھا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ واضح کرنا چاہتا تھا کہ کسی چیز کو طلب کرنے سے پہلے کسی عبادت سے تقرب حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے۔ کسی عبادت کا تذکرہ کرے یا عبادت کرے، یا عبادت جو اس نے کی ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو وسیلہ پیش کرے۔ کہ اگر انہوں نے کوئی فضول بندہ سوالات کرتا ہے تو ان فضول سوالات کی وجہ سے انسان پر جو ہے وہ سختی جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس واقعے سے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی عبرت جو ہے وہ حاصل ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر بغیر کسی دلیل کے، بغیر جو ہے وہ چوں چرا کیے عمل کرنا چاہیے، اور یہ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وہ بہت قیمتی، صحیح سالم، بے داغ اور حسین و جمیل ہونا چاہیے۔ اب اس میں کچھ فقہی مسائل ہیں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو قاتل ہوتا ہے وہ مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا۔ جس نے قتل کیا ہو، اگرچہ جس کو قتل کیا گیا ہے وہ اس کا وارث بنتا ہو، لیکن اگر اس نے قتل کر دیا تو پھر اس کا وارث نہیں ہے۔
لیکن اگر عادل نے، یعنی جو قاتل نہیں تھا، اس نے کسی باغی کو قتل کیا ہے، قاتل نے کسی باغی کو قتل کیا ہے یا کسی حملہ آور کو اپنا دفاع کرتے ہوئے قتل کیا ہے، تو اس پر یہ قاعدہ لاگو نہیں ہوگا۔ اس میں فقہی مسئلہ یہ ہے کہ قاتل جس نے قتل کیا ہو وہ وارث نہیں ہو سکتا کسی کی وراثت کا، لیکن اگر کسی نے ایسا قتل کیا ہے جو کہ قتل کرنا چاہیے تھا، مطلب کسی باغی کو کر دیا یا اپنی دفاع کرتے ہوئے جو ہے وہ کوئی قتل ہو گیا، تو ایسی صورت میں وہ وارث بنے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وہ مردوں کو قیامت کے دن زندہ فرمائے گا۔ اب اس کے آیت کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے خطاب فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن زندہ فرمائے گا۔ لیکن یہ سارا واقعہ بیان کرنے، یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مر کر دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھے، ان کو جو ہے وہ یہ بات جو ہے وہ کہی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ہے پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ اس میں مردہ کو زندہ کرنے کی طرف اشارہ ہے یا اس کے کلام کرنے کی طرف اشارہ ہے یا اس سے پہلے جن نشانیوں کا ذکر ہوا ہے ان کی طرف اشارہ ہے، یعنی تمہیں اتنی جو ہے وہ نعمتیں عطا کی گئیں تو ان نعمتوں کے بدلے میں تمہارے دل جو ہے وہ سخت ہو گئے، یعنی پتھر سے پانی کے چشمے کا جاری ہونا، ان پر پہاڑ جو ہے وہ لٹک جانا، ہفتے کے دن شکار کرنے والوں کو بندر بنا دینا، خنزیر بنا دینا، ان سب نشانیوں کو دیکھنے کے بعد ان کے دل سختی کا یہ عالم تھا کہ جب مقتول نے زندہ ہو کر بتایا کہ فلاں شخص کا قاتل ہے تو انہوں نے کہا یہ جھوٹ ہے۔ علاوہ ازیں ان نشانیوں کے دیکھنے کے باوجود اپنی ہٹ درمی اور نافرمانیوں سے باز وہ نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بے شک بعض پتھروں سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں اور بعض پتھر پھٹتے ہیں تو ان سے پانی نکلتا ہے، اور بے شک بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ پتھروں، درختوں اور جانوروں کا ادراک، یعنی ان کی عقل و فہم اور ان کا آپ کی رسالت کی گواہی دینا، یہ تو احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ اب اس آیت کے اندر، یہ پتھر والی جو آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بنیادی طور پر پتھروں کی 3 قسمیں بتائی۔ ایک قسم وہ ہے جس سے دریا پھوٹ پڑتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ اثر پذیری ہوتی ہے، یعنی اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ نرمی پائی جاتی ہے کہ دریا جو ہے وہ پانی نکلنا شروع ہوتا ہے، دریا نکلتے ہیں۔ دوسری قسم میں اس سے ذرا کم اثر پذیری ہوتی ہے، جس سے پانی نکلتا ہے، دریا نہیں نکلتا، تھوڑا بہت پانی نکلتا ہے۔ اور سب سے کم اثر پذیری ان پتھروں میں ہوتی ہے جو خوف خدا سے گر پڑتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر اتنی بھی اثر پذیری نہیں ہے کہ وہ ایک پتھر سے بھی زیادہ وہ سخت ہو گئے ہیں، تو پتھر تو پھر بھی جو ہے وہ پانی نکال لیتا ہے، اللہ کے خوف سے گر جاتا ہے، لیکن اس کے دل جو ہے وہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اب اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ پتھروں میں بھی عقل و فہم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان میں خوف خدا ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی دوسری جو ہے وہ آیات اس چیز پر دلالت کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو تم ضرور اس کو جھکتا ہوا اور اللہ کے خوف سے پھٹتا ہوا دیکھتے۔ اب حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں کہ پہاڑوں کے ادراک کے حوالے سے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ کے متعلق فرمایا تھا کہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب یہ پتھر کی بات ہو رہی ہے کہ پتھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ میں ایک پتھر کو پہچانتا ہوں جو اعلان نبوت سے پہلے مجھ پر سلام عرض کرتا تھا، میں اب بھی اس کو پہچانتا ہوں۔ اور ایک اور روایت کے اندر حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حجر اسود اور رکن یمانی کو،
یعنی یہ پتھر جو ہے ان کو اس حال میں اٹھائے گا کہ ان کی 2 آنکھیں، زبان اور 2 ہونٹ ہوں گے، اور جس نے ان کی پوری تعظیم کی وہ اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 یا 9 کنکریاں اپنے ہاتھ میں لیں تو وہ تسبیح کرنے لگیں، شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی طرح ان کی آواز سنائی دیتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مجھ پر وحی کی گئی تو میں جس پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتا وہ کہتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلا، آپ جس پتھر یا درخت کے پاس سے گزرتے وہ آپ کو سلام عرض کرتا تھا۔ اور ایک اور روایت کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ کے کسی راستے میں جا رہا تھا کہ آپ کے سامنے جو بھی پہاڑ یا درخت آتا وہ کہتا السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ان تمام حدیثوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پتھروں کے علاوہ درختوں میں بھی ادراک پیدا کیا ہے، کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا کر لایا گیا تو جس کھجور کے ستون کے ساتھ آپ ڈیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے وہ اس طرح چیخ مار مار کر رو رہا تھا جیسے اونٹنی اپنے بچے کے فراق میں روتی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے، سامنے سے ایک اعرابی آ رہا تھا، جب وہ قریب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا اپنے اہل کے پاس جا رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تم کوئی خیر حاصل کرو گے؟ اس نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تم یہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو اس نے کہا آپ کے اس قول پر کون گواہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ درخت۔ وہ درخت وادی کے کنارے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا تو وہ زمین کو پھاڑتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس سے 3 مرتبہ اپنی رسالت پر شہادت طلب کی اور اس نے اسی طرح شہادت دی جس طرح آپ نے کلمہ شہادت پڑھا تھا۔ پھر وہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ وہ اعرابی اپنی قوم کی طرف چلا گیا اور اس نے کہا کہ اگر قوم نے میری بات مان لی تو میں ان کو لے کر آؤں گا، ورنہ خود حاضر ہو جاؤں گا۔ اسی طرح جانوروں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ادراک تھا، عقل و فہم تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحاب کے ساتھ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں بنی سلیم کا ایک اعرابی آیا۔ اس نے ایک گو شکار کر کے اپنی آستین میں رکھی ہوئی تھی۔ گو اس نے جب یہ جماعت دیکھی تو لوگوں سے پوچھا اس جماعت کا امیر کون ہے؟ لوگوں نے بتایا وہ شخص ہیں جو خود کو نبی گمان کرتے ہیں، یعنی منافقین اور کافر تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص جو ہے وہ ان کا امیر ہے، وہ ان کا ہیڈ ہے، حکمران ہے، جو کہ اپنے آپ کو نبی شو کرتا ہے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے بڑھ کر جھوٹا کوئی نہیں ہے، اور میرے نزدیک تم سے بڑھ کر جو ہے وہ غصب کرنے والا غاصب کوئی نہیں ہے، اور اگر مجھے یہ خیال نہ ہوتا کہ میری قوم مجھ کو جلد باز کہے گی تو میں تم کو قتل کر دیتا۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے وہ اعرابی کہہ رہا ہے۔ اس پر سب خوش ہوئے جو منافقین کافر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ کو اجازت دے میں اس کو قتل کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کو معلوم نہیں کہ نبی بردبار ہوتا ہے؟ تو اس اعرابی نے کہا اگر یہ گو آپ پر ایمان لے آئے تو لات اور عزا یعنی ان کے جو معبود تھے ان کی قسم میں آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ اور اس نے آستین سے گو نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دی جس کو اس نے مارا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو سے کہا اے گو، اس کو آپ نے مخاطب کیا تو اس نے عربی زبان کے اندر کہا اے رب العالمین کے رسول لبیک، میں حاضر ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کی عبادت کی جاتی ہے؟ اس نے کہا جس کا آسمان میں عرش ہے اور زمین میں اس کی سلطنت ہے، سمندر میں جس کی سبیل ہے، راستے ہیں، جنت میں جس کی رحمت ہے، دوزخ میں جس کا عذاب ہے۔ تو آپ نے فرمایا گو میں کون ہوں؟ اس نے کہا آپ رب العالمین کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ جس نے آپ کی تصدیق کی وہ کامیاب ہے اور جس نے آپ کی تکذیب کی وہ ناکام ہے۔ پھر اس اعرابی نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے برحق رسول ہیں۔ بے شک جس وقت میں آیا تھا تو میرے نزدیک آپ سے بڑھ کر غاصب کوئی نہیں تھا، اور اب میرے نزدیک آپ سے بڑھ کر محبوب کوئی نہیں ہے۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں تھے کہ کسی آواز دینے والے نے آواز دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے مڑ کر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا۔ آپ پھر متوجہ ہوئے تو ایک ہرنی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے قریب آئیں۔ آپ اس کے قریب گئے اور فرمایا، تمہیں کیا کام ہے؟ اس نے کہا، اس پہاڑ میں میرے 2 بچے ہیں، آپ مجھے کھول دیں تاکہ میں جا کر انہیں دودھ پلاؤں، پھر میں آپ کے پاس واپس آ جاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسا کرو گی؟ تم ایسا واقعی کرو گی؟ اس نے کہا، اگر میں ایسا نہ کروں تو اللہ مجھے اس اونٹنی کے عذاب میں مبتلا کر دے جس کے بچے گم ہو گئے ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو گم کر دے۔ آپ نے اس کو کھول دیا۔ وہ گئی، جا کر اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا، پھر واپس آ گئی اور آپ نے اس کو باندھ دیا۔ اعرابی بیدار ہوا تو اس نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کوئی کام ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اس ہرنی کو کھول دو۔ وہ چھلانگیں لگاتی ہوئی گئی اور کہہ رہی تھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آفا، آ کا مطلب کیا، فا کا مطلب تو، تطمعونا، تم توقع رکھتے ہو، طمع رکھتے ہو، لالچ رکھتے ہو۔ طمع لفظ اسی سے نکلا ہے، طمع اصل اس کا الفاظ ہے طمع۔ آفا تطمعونا، کیا پھر تم توقع رکھتے ہو، لالچ رکھتے ہو اور یہ تصور و گمان کرتے ہو، ان کے یؤمنو، ایمان لائیں گے وہ۔ افتطمعون ان یؤمنوا، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ مان جائیں گے؟ لکم، تمہارے لیے، وقد، اور یقیناً، کانا، تھا، فریقن، گروہ، منہم، ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا، یسمعون، وہ سنتے تھے، کلام اللہ، اللہ کا کلام، ثم، پھر، یحرفون، وہ بدلتے تھے اس کو، یحرفون، وہ بدلتے تھے، اس کو، یعنی اس کلام کو وہ سننے کے بعد بدلتے تھے، من بعدی، بعد اس کے، ما عقلوہ، جو انہوں نے عقل میں ڈالا، جو انہوں نے سمجھ لیا۔ ان میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ اللہ کا کلام سنتا، پھر اس کو سمجھ لینے کے بعد اس کو بدل دیتے، سنا بھی اور اس کلام کو سمجھا بھی، سمجھنے کے بعد پھر اس کو بدل دیتے۔ وَإِذَا، اور جب، لقو، ملاقات ہوتی ہے، ملتے ہیں، الذین، ان لوگوں سے، آمنو، جو ایمان لائے، قالو، وہ کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے۔ یہی لوگ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا، اور جب، خالی ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، بعضهم، ان میں سے بعض، الی بعض، بعض کی طرف، یعنی بعض جب بعض سے ملتے ہیں، اکیلے میں ملتے ہیں، تو پھر قالو، کہتے ہیں، اتحدثونہم، کیا تم انہیں وہ بتلاتے ہو، کیا، کا مطلب کیا، تحدثو، حدیث سے یہ لفظ ہے، گفتگو کرنا، تحدثونہم، تحدثونا، تم بیان کرتے ہو، تم گفتگو کرتے ہو، ہم، ان کے ساتھ، کیا تم ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہو، بما، اس کے بارے میں، فتح کیا، کھول دیا۔ فتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا، فعل ماضی معروف کا صیغہ فتح، کھولا، اللہ نے، بما فتح اللہ، جسے کھول دیا، ظاہر کر دیا، علیکم، تم پر، جس کو اللہ نے تم پر واضح کر دیا ہے، اس چیز کے بارے میں تم ان کے ساتھ بات کرتے ہو، لیحاجوکم، لام زیر لی کا مطلب تاکہ، یحاجوکم، تاکہ وہ محبت لائے، تم پر یا تمہارے لیے، بھی، اس کے ذریعے، اندا، پاس، سامنے، ربکم، تمہارے رب، لیحاجوکم بھی عند ربکم، تاکہ وہ حجت لائیں تم پر اس کے ذریعے سامنے تمہارے رب کے، لیحاجوکم بھی عند ربکم، تاکہ وہ اس کے ذریعے تمہارے رب کے سامنے حجت لائیں تم پر۔
اب یہ ان سے یہی کہا جا رہا ہے کہ تم جو آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ تم مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ ملتے ہو اور ان سے کہتے ہو ایمان لے کے آئے ہیں، اور ان کے ساتھ بات چیت میں تم اپنی جو سیکرٹ ہے وہ بھی ان کو بتا دیتے ہو، تو اس طرح تو وہ ان کے پاس کوئی دلیل بن جائے گی اور ہم غلط ثابت ہو جائیں گے۔ اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ اب وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ کیا تم نہیں سمجھتے کہ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ ان کے مسلمانوں کے سامنے مناسب نہیں ہے، اس سے ہمارے سیکرٹ جو ہے وہ عیاں ہو جائیں گے۔ آوا، کیا، لا یعلمون، نہیں جانتے وہ، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ یعلن لفظ اعلان سے نکلا ہے، اعلان کرتے ہیں، اور یہ سر لفظ ہوتا ہے، سر کا مطلب ہوتا ہے راز، اسی سے چھپانا۔ اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ وہ آپس میں اس طرح کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا انہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں جو ہے وہ ان کو دیکھ رہا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، امیون، امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، جس نے کسی باقاعدہ ادارے کے اندر جا کے تعلیم حاصل نہ کی ہو اس کو کہتے ہیں امی۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، امیون، کچھ ان پڑھ بھی ہیں، لا یعلمون، وہ نہیں جانتے، الکتاب، کتاب کو، یعنی اپنی جو کتاب ان کی طرف نازل کی گئی ہے اس کو وہ نہیں جانتے، الا، مگر، امانیہ، چند آرزوؤں کے، یعنی جو چیزیں ان سے ان کے دل و دماغ پر جو ہے وہ اثر انداز ہیں، یعنی جو ان کے مطلب کی چیزیں ہیں، ان کے علاوہ ان کو اس کتاب میں سے کچھ پتہ نہیں ہے، وہ اس کے رموز جو ہے، اس کے جو راز ہیں وہ ان کو نہیں جانتے۔ وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہے وہ، الا، مگر، یظنون، گمان سے کام لیتے۔ یہ ان جو لفظ یہاں آیا ہے، ان لفظ کے بعد اگر دو تین الفاظ کے بعد الا لفظ آ جائے تو پھر ان کا مطلب ہوتا ہے نہیں، ویسے ان کا مطلب ہوتا ہے اگر، لیکن جب اس کے دو تین الفاظ کے بعد کوئی الا لفظ آ جائے تو پھر ان کا مطلب ہوتا ہے نہیں۔ وَإِنْ، اور نہیں، ہم وہ، الا، مگر، یظنون، گمان سے کام لیتے۔ فویل، فویل، تو خرابی ہے، تو ہلاک ہو جائے، للذین، ان لوگوں کے لیے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یکتبون، جو لکھتے ہیں، الکتاب، کتاب کو، جو کتاب کو لکھتے ہیں، بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم، پھر، یقولون، وہ کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس سے، ھذا، یہ، من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی پھر وہ اپنی جو ہے وہ مرضی کی باتیں لکھتے ہیں اور پھر ان کی جو نسبت ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کر دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ایسے فرمایا ہے، لیشتروا، تاکہ وہ حاصل کریں، تاکہ وہ خریدیں، بھی، ایسا کام کرنے سے، ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت، یعنی ایک گھٹیا اور رذیل قیمت کے بدلے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو وہ بدل رہے ہیں۔ فویل، ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، مما، اس سے جو، کتبت، لکھا، ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، تو خرابی ہے اس سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اس بندے کے لیے بھی خرابی ہے اور جو پھر اس کے مطابق لوگ جو ہے وہ عمل کر رہے ہوں گے ان کے لیے بھی خرابی ہے۔ وویل، اور خرابی ہے اور ہلاکت ہے، لہم، ان کے لیے، مما یکسبون، جو اس نے جو اس سے کمایا، تو جو اس سے جو وہ کماتے ہیں وہ بھی ہلاکت والی چیز، اور ان کا لکھنا، یعنی ان کے تمام اعمال جو ہے وہ بربادی اور ہلاکت ہی ہے۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، لن تمسنا، لن، ہرگز، تمسا، چھونا، مس کرنے سے یہ لفظ ہے، تمسا، نہیں چھوئے گا، ہرگز نہیں چھوئے گا، نہ ہمیں،
لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں النار آگ الا مگر ایامن یوم کی جمع ایام، ایام دن، معدودہ گنے ہوئے، عدد سے یہ لفظ ہے، عدد کا مطلب گننا ہوتا ہے، تو معدودہ گنے ہوئے۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں آگ ہرگز نہ چھوئے گی گنتی کے چند دن کے سوا۔ قل محبوب فرما دیجیے، اتخذتم حمزہ زبر آ یہ علیحدہ ہے، تخذتم یہ علیحدہ ہے، یہ اخذ کرنے سے ہے، آ کیا، اتخذ تم نے لیا ہے، اتخذ لیا ہے تم نے، قل اتخذتم کیا تم نے لیا ہے، عند اللہ اللہ کے پاس سے، عہدن کوئی وعدہ، فلن فا تو لن ہرگز نہیں، یخلفا خلاف کرے گا، اللہ اللہ عہدہ اپنے وعدے کے، فلن یخلف اللہ عہدہ کہ ہرگز اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ اے محبوب ان سے کہہ دیجئے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے انہوں نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، یعنی پیچھے جو انہوں نے بات کی ہے نا کہ ہمیں چند دن ہی عذاب ہوگا پھر ہمیں اللہ تعالیٰ بخش دے گا، تو یہ والی جو بات انہوں نے کی ہے اس کا کوئی اللہ تعالیٰ سے عہد لے رکھا ہے، عہد لیا ہے، یا پھر کیا تقولون وہ کہتے ہیں علی اللہ اللہ پر، ما لا جو نہیں، تعلمون تم جانتے، تقولون علی اللہ ما لا تعلمون کیا تم اللہ پر وہ کہتے ہو جو تم جانتے ہی نہیں ہو، بلا کیوں نہیں، یقیناً، من کا سبا جس نے کمائی کی، جس نے کسب کیا، کسب حلال اس طرح کے لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں، من کا سبا جس نے کمائی کی، سیئتن برائی کی، وَأَحَاطَتْ اور گھیر لیا، احاطہ کر لیا، احاطہ کرنا اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں، وَأَحَاطَتْ اور احاطہ کر لیا اور گھیر لیا، بِهِ اس کو، خطیئتہ اس کی خطاؤں نے، یعنی بہت زیادہ خطائیں ہوگی یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو گیا، فَأُولَئِکَ پس یہی لوگ اصحاب النار دوزخی ہیں، آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، والذین اور وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور اچھے عمل بھی کیے، وعاملوا اور کیے عمل کیے، الصالحات اچھے نیک، اولئک اصحاب الجنہ یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب اگلی آیات کے اندر یہودی یہ جو کہتے تھے کہ ہمیں چند دن کا عذاب ہوگا اس کا تذکرہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے دشمن یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں صرف قسم پوری کرنے کے لیے داخل کرے گا، اور یہ 40 دن کی مدت ہے جس میں ہم نے بچھڑے کی پرستش کی تھی، اتنے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عذاب میں مبتلا رکھے گا۔ اور دوسرا قول جو حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ یہودیہ کہتے تھے کہ دنیا کی مدت 1000 سال ہے اور ہمیں ہر 1000 کے مقابلے میں 1 سال عذاب دیا جائے گا، یعنی کل 7 سال عذاب ہمیں دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے برا کام کیا اور ان کی برائی نے ان کو پوری طرح گھیر لیا وہ جہنمی ہیں۔ تو بلا توبہ جو گناہ کبیرہ کرتے ہیں اور پھر اس پر توبہ جو ہے وہ نہیں کرتے تو ان پر جو عذاب ہوتا ہے وہ دائمی ہوتا ہے۔ اب اس میں کچھ باطل فرقے جس طرح کہ دہشت گرد، جس طرح ہمارے ہاں دہشت گرد فرقہ ہے، اسی طرح اس زمانے کے اندر ایک فرقہ ہوتا تھا خارجی اس کو کہتے تھے، اور انہوں نے اس آیت سے یہ دلیل لیا ہے کہ جس مسلمان نے گناہ کبیرہ کیا اور بغیر توبہ کے مر گیا وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، لیکن ان کا یہ استدلال کرنا، ان کا یہ مسئلہ اخذ کرنا 2 وجہ سے غلط ہے۔ پہلی تو اس وجہ سے کہ امام ابن جریر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اس آیت میں برائی سے مراد کفر ہے، اور ابو الوائل
مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے بروی ہے کہ سیاح یہاں جو سیاح کا لفظ سے لکھا گیا ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ تو جو شخص مشرک ہو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اب دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وہ برائی اس کا احاطہ کر لے، اور احاطہ اس وقت ہوگا جب اس کے دل سے بھی تصدیق نکل جائے اور اس میں ایمان اور خیر بالکل نہ رہے، تو یقیناً ایسا شخص کافر ہے اور وہ جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ اہل سنت یہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب مسلمان بغیر توبہ کے مر گیا تو اس کی بخشش ہو سکتی ہے، اور ان کی دلیل قرآن مجید کی دوسری آیت ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشے گا، اور جو گناہ اس سے کم ہو، یعنی شرک کے علاوہ کوئی اور جو ہے وہ کوئی گناہ ہو، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کے لیے چاہے بخش دے گا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس مسلمان نے شرک نہیں کیا، خواہ اس نے کوئی گناہ کیا ہو، توبہ کی ہو یا نہ کی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس کو بخش دے گا، لیکن جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں بخشے گا، چاہے وہ کوئی مسلمان ہی ہو، چاہے وہ کوئی کافر ہو۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔